یاد ماضی عذاب بڑھا ہے، دامن پر لگا داغ پڑا ہے۔ وہ مجھے دیکھتا ہے دل بھر کر، اسے کیا پتا میرا کردار برا ہے۔ لمحوں کی محبت پر رسوا ہو آئی، یار دیکھ میں محبت میں خوار ہو آئی۔ جو مجھے ملا اس سے محبت نہیں، پر تو دیکھ میں تیرے پیچھے کس مقام تک ہو آئی۔ تیرے فریب نے الجھایا ایسا، دیکھ میں اپنے باپ کی دہلیز پر اپنی عزت بھی چھوڑ آئی۔ تو نے جو کیا سو کیا، مگر دیکھ تیرے بعد مجھے خود سے بھی شرم آئی۔ آئینہ کہتا ہے وہ روپ تو نہیں جو ہوتا تھا کبھی، محبت میں سارا اپنا روپ سروپ کھو آئی۔ دیکھ یار یہ محبت مجھے کہاں سے کہاں لے آئی۔ زمین پر رکھی ڈائری کے اوراق ہوا سے بکھرے، تو کب کی لکھی غزل کو دیکھ، اس نے کب سے آنکھیں موندی تھیں۔ 15 سال سے وہ اس ڈائری کو سینے سے لگا کر بیٹھی تھی، جس میں ماضی کی بے پناہ یادیں تھیں۔ 15 سال ہو گئے تھے، مگر تکلیف آج بھی ایسی تھی جیسے زخم تازہ ہو۔ کیا کر لیا تھا اس نے اپنے ساتھ؟ آنکھیں موندے اس نے سر بیڈ کراؤن سے لگایا تھا۔ سامنے مناظر ایک فلم کی طرح آنکھوں کے پردے پر لہرائے تھے۔ ماضی۔ وہ گھر کی دہلیز پار کرتے بس لمحے کو رکی تھی اور مڑ کر اپنے گھر کو دیکھا تھا ایک آخری بار، اور تیزی سے گلی پار کرتے وہ روڈ پر موجود اس سیاہ شیشوں والی گاڑی میں جا بیٹھی تھی۔ شکر تم آ گئی جانم، مجھے لگا تم نہیں آؤ گی۔ ایسے کیسے نہیں آتی بدر، محبت میں ساتھ چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہوں میں۔ بدر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے وہ محبت پاش لہجے میں کہتی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئی تھی۔ بدر، محمل کو گھر چھوڑ دیا نا، اب تک تو وہ گھر پہنچ گئی ہوگی نا۔ گاڑی سٹارٹ ہوتے اسے محمل کا خیال آیا تھا، جسے وہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کر چکی تھی، اور اب اسے اس کی فکر ہو رہی تھی۔ ہاں میں نے اپنے دوست کو کہہ دیا ہے اور وہ اسے گھر چھوڑ آئے گا، تم پریشان مت ہو میری جان۔ خود کو وہاں سے نکالنے کے لیے اس نے محمل کو وقتی طور پر وہاں سے غائب کروایا تھا، تاکہ گھر کے خالی ہوتے ہی وہ فوراً سے وہاں سے بھاگ سکے، اور وہ کامیاب ہو گئی تھی، مگر محمل گھر نہیں پہنچی تھی۔ صبح سے رات ہو چکی تھی، محمل کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا جس بیٹی کو ساری زندگی سینے سے لگا کر رکھا، وہ جاتے جاتے ان کی دوسری بیٹی کو بھی لے جائے گی۔ اور پھر وہ طویل سفر کے بعد اسے ایک جگہ لے آیا تھا، وہ چھوٹا سا کاٹیج نما گھر تھا۔ میری جان تم یہیں رہو، میں نکاح خواہ کا بندوبست کرتا ہوں، پھر نکاح ہوتے ہی ہم واپس چلیں گے۔ میں اکیلے کیسے رہوں گی بدر؟ نرمل پلیز سمجھو۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے نکالتا وہ گھر سے نکلتا چلے گیا، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ اس نے تلاوت ختم کرنے گردن موڑ کر اپنے کندھے کی جانب دیکھا تو چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کے کندھے پر سر ٹکاتے وہ کب گہری نیند میں گئی اسے احساس تک نہیں ہوا۔ ماضی یار نے کچھ لمحے اسے یوں ہی دیکھا اور پھر اس کے گرد حصار مضبوط کرتے اس نے آہستہ سے اس پر دم کیا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹاتے وہ اپنی جگہ پر آ کر لیٹا تھا۔ دل میں ایک سکون تھا، اس نے بہت پرسکون ہو کر آنکھیں موندی اور سر کو بیڈ کی فٹ سے ٹکایا تھا، جب اچانک اس کا موبائل بجا تھا۔ اس وقت رائت کی کال دیکھ کر وہ فوراً سے سیدھا ہو کر بیٹھا اور محتاط نظروں سے محمل کو دیکھتے وہ بالکنی میں آیا تھا۔ جہاں رائت کی بات سنتے لمحہ لمحہ اس کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہوتے جا رہے تھے، اتنے سخت کہ کوئی اسے دیکھ لے تو خوف محسوس کرے۔ اسے وہاں سے نکالو رائت، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ رائت کو آرڈر دیتے وہ بالکنی میں موجود جھولے پہ بیٹھ گیا۔ اب نیند تو آنے سے رہی تھی۔ گہرا سانس بھرتے اس نے اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف ٹکائیں تو بہت کچھ یاد آیا تھا۔ مجھے جانے دو، چھوڑ دو مجھے میرے گھر جانا ہے۔ وہ بری طرح ان آدمیوں کے شکنجے میں جکڑا چیخ چلانے کے ساتھ ساتھ بھرپور زور آزمائی کر رہا تھا۔ وہ ایک ہو کر ان دونوں پر بھاری تھا۔ 14 سال کا ہونے کے باوجود اس کا جسم بڑوں کی سی طاقت رکھتا تھا۔ وہ شروع سے ہی ایسا تھا۔ بہت مشکل سے اس پر قابو کرتے وہ اسے ایک اندھیرے کمرے میں لائے تھے، جہاں پہلے سے ہی بچے موجود تھے۔ ان کی حالت دیکھ وہ جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا، ساری مزاحمت دم توڑ گئی۔ وہ اس سے عمر میں چھوٹے ہی ہوں گے، اس نے اندازہ لگایا تھا۔ بری طرح زخمی، تکلیف سے بے رکھتے اور ان کے ہی ساتھ کونے میں 2 بچے ڈرے سہمے بیٹھے تھے، شاید انہیں آج ہی یہاں لایا گیا تھا۔ اس نے اپنے بابا سے ایسے بہت سے واقعات سنے تھے، مگر وہ خود ان سب کا نہ شکار ہو جائے گا ایسا تو وہ مر کر بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ وہ تو کھیلنے کی غرض سے اس عمارت میں داخل ہوا تھا کہ اسے شوق تھا ہر جگہ کو دیکھنے کا، مگر وہ ایک قدم اس کی زندگی کو اس اندھیری کوٹری تک محدود کر دے گا ایسا تو خواب بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ جو ابھی کچھ دیر پہلے ہنگامہ برپا کر رہا تھا، اچانک ہی خاموش ہو گیا تھا، جیسے گہرا سمندر اچانک خاموش ہو جائے۔ وہ خاموشی سے جا کر ان لڑکوں کے پاس بیٹھا تو انہوں نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ تم لوگوں نے انہیں مارا نہیں؟ وہ اب ان زخمی پڑے لڑکوں سے مخاطب تھا جو اس کی آواز سن کر رونے لگے تھے۔ بہت کم عمری میں وہ اس بھیانک حادثے کا شکار ہو کر اپنا آپ کھو گئے تھے۔
جبکہ وہ تیسرا لڑکا بے جان وجود لیے زمین پر پڑا تھا، جسے بے حس حرکت وہ شاید خود پر پڑا یہ وار سہ نہیں پایا تھا، مگر وہاں اس بات سے سب انجان تھے۔ وہ ٹوٹل 5 تھے، جن میں سے ایک کی آنکھوں کے سامنے مردہ پڑا تھا، مگر اسے بے ہوش سمجھ رہے تھے وہ، مگر باہر والوں کو شاید علم ہو چکا تھا۔ تبھی اچانک کی ان کی سیل تبدیل کر دی گئی تھی، اور جیسے اس نے اندر قدم رکھا، سامنے دیوار سے بیٹھی اس معصوم پری کو دیکھ اس کے قدم جہاں تھے وہیں رہ گئے۔ وہ بالکل پری جیسی تھی، اس کی آنکھیں جن کا رنگ بہت انوکھا تھا اور وہ روشنی میں چمک رہی تھی۔ آگے بڑھ، اس کے جمے قدموں پر پیچھے سے ایک دھکا اسے پڑا تھا اور وہ دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ تم بھی گندے ہو، ان لوگوں نے کہا مجھے مارنے آئے ہو، وہ اسے دیکھ کر سسکی تھی۔ نہیں اینجل، میں مارنے تو نہیں آیا، پلیز تم رو مت۔ وہ فوراً سے اس کے پاس جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، جس کے چہرے پر آنسوؤں کی لکیر بہت واضح تھی۔ تم ہیرو ہو، مجھے بچانے آئے ہو؟ دیکھو انہوں نے میرے ہاتھ پر مارا، مجھے بہت درد ہوا ہے۔ وہ ایک بار پھر اپنی چوٹ یاد کر کے سسکی تھی۔ اس نے اس کے بازو کو دیکھا جو بری طرح زخمی تھا، درد سے اس نے مٹھیاں بیچھی تھیں۔ رو نہیں اینجل، ہم بہت جلد یہاں سے نکل جائیں گے، تم مجھے میرے پاپا کے پاس لے کر جاؤ گے؟ اس کی امید دلانے پہ وہ خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ ہاں، مگر یہ بات ہمارے درمیان رہے گی، تم کسی کو یہ مت بتانا، ورنہ یہ لوگ ہمیں الگ کر دیں گے، وہ سرگوشی میں اس سے کہہ رہا تھا۔ وہ نڈر و بہادر تھا، اس کے بابا نے اس کی تربیت بہت الگ انداز میں کی تھی۔ وہ گن کا استعمال جانتا تھا، کراٹے چیمپئن تھا، وہ اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار تھا، اور ابھی اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا اسے وہی جانتا تھا۔ کل کے واقعے کے بعد وہ تھکن سے چور وجود لیے اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ دوست، کیا تمہیں بھی ماما بابا یاد آ رہے ہیں؟ اس نے بہت دیر بعد اس کی آواز سنی تھی۔ تو ہمیں وہاں کب جانے دیں گے یہ لوگ؟ انہوں نے کہا تھا، میرے آپوں نے مجھے بلایا ہے، آپوں نے بھی مجھ سے بات کی تھی، مگر وہ تو اب مجھے بھی نہیں ملی، وہ اداسی سے کہتی ایک دم اسے چونکا گئی تھی۔ آپو کون؟ میرے بابا کی سسٹر۔ انہوں نے بات کی تھی؟ کیا بات کی تھی؟ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ یس، جب میں گھر سے باہر آئی تھی تب ایک انکل نے آپوں سے بات کروائی تھی، پھر وہ مجھے یہاں لائے۔ وہ بہت سوچ سوچ کر بول رہی تھی۔ تو کیا وہ بھی یہاں آئے؟ وہ سوچ میں پڑا تھا۔ وہیں دوسری طرف اس اندھیرے کمرے میں وہ اپنی محبت کا ماتم کرتی ٹوٹی پھوٹی سی بیٹھی تھی۔ محض ایک دن میں اس کی زندگی باہر سے خزاں ہو گئی تھی۔ اس کی زندگی کا یہ موسم دائمی تھا۔ محبت کے نام پر گہری چوٹ کھائی تھی۔ بدر نے اس کے ساتھ جو کیا سو کیا، مگر وہ اسے لوٹ کر اب ان درندوں کے حوالے کر گیا تھا۔ اپنی ذات کو بھول اسے محمل کی فکر ستا رہی تھی۔ اس نے اپنی عزت کو تو روندا تھا، اور ساتھ ساتھ اپنے بھائی کی معصوم پری کو بھی وہ ان درندوں کے حوالے کر بیٹھی۔ اس کا دل کیا وہ خود کو ختم کر لے، مگر اسے ابھی زندہ رہنا تھا، سزا تو ابھی شروع ہوئی تھی۔ وہ گہری نیند میں تھی جب سنہری کرنیں اس کے چہرے پر پڑتی، اسی نیند میں بھی مضطرب کر گئی تھیں۔ ماتھے پر بل ڈالے اس نے منہ بنایا تھا جب اس کا اچانک ایک سایہ سا اس کے چہرے پر آیا اور جیسے پرسکون ہو گئی۔ چہرے کا اضطراب سکون میں تبدیل ہوا تھا۔ ذرا سی دیر میں اس نے نیند سے بوجھل آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تھا، جہاں وہ اس پر سایہ کیے خود پر دھوپ میں بیٹھا تھا۔ کھڑکی پر سے پردے غائب تھے، شاید انہیں اتارا گیا تھا، جبھی وہ یوں اس کا سایہ بنا بیٹھا تھا۔ رات کا منظر یاد آیا تو اس کے دل میں سکون سا بھر گیا۔ کروٹ کے بل لیٹی وہ بہت فرصت سے اسے دیکھ رہی تھی، جو کتاب پڑھنے میں مصروف تھا۔ اپنی پشت پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کرتے اس نے ذرا سی گردن ترچھی کر کے اسے دیکھا، جو بہت محبوب انداز میں اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ نگاہوں کا تصادم ہوا تو وہ ایک دم سے بکھلائی تھی۔ گڈ مارننگ، اٹھ جائے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ کتاب بند کرتے وہ ہولے سے بولا تو وہ سر ہلا گئی۔ کتنی پرسکون نیند آئی تھی، آپ سوئے نہیں؟ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ وہ چونکی تھی، جبھی بنا پوچھے رہ نہیں سکی۔ بس نیند نہیں آئی، اس نے سچ کہا تھا۔ کیوں؟ وہ فوراً سے پوچھ بیٹھی۔ اس کیوں کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے آپ نماز ادا کر لیں، قضا ہو جائے گی۔ اس کے بولنے پر وہ سر ہلاتی واش روم کی طرف بڑھی تھی، اور جب واپس آ کر اس نے فجر کی نماز ادا کی تھی، جبکہ وہ معمول کے مطابق اپنے جاگنگ کے لیے ریڈی ہو رہا تھا۔ جائے نماز طے کرتے اس نے ایک نظر آئینے میں مازیار کو دیکھا تھا۔ ٹریک سوٹ پہنے، ماتھے پر بکھرے بال، سرخ ہوئی سرمئی آنکھیں، وہ اب اپنے جوگرز پہن رہا تھا۔ آپ واک پر جا رہے ہیں؟ جی، اس کے سوال پر اس نے ہولے سے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ اس کی مسکراہٹ اتنی خوبصورت ہے، مگر یہ اتنا کم کیوں مسکراتے ہیں؟ اس نے خود سے کہا تھا۔ میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ نہ جانے کیسے، مگر بے ساختہ اس کے لبوں سے نکلا تھا تو شو لیس باندھتے مازیار کے ہاتھ تھمے تھے، جبکہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی اس نے کیوں ایسا کہا، جبکہ وہ تو ہمیشہ سے صبح قیدی سے چڑھتی آئی تھی۔ اوکے، آپ شال لے کر آ جائیں، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ اس کی بات پر وہ جلدی سے سر ہلاتی واش روم میں غائب ہوئی تو وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھر کے قریب پارک میں اس کے ساتھ قدم سے قدم ملاتے واک کر رہی تھی۔ آس پاس کھلتے پھولوں کی خوشبو نے فضا کو معطر کیا ہوا تھا۔
گہرا سانس بھرتے اس نے محصور کن خوشبو کو سانسوں میں اتارا تھا۔ وہ ایک قدم اس کے پیچھے ہوئی تھی، تبھی مازیار نے فوراً سے پیچھے کی جانب مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ میرے ہم قدم رہے محمل، آپ کا یوں میرے ساتھ ہونا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے وہ بہت سادگی سے بولتا، اس کی دھڑکنیں منتشر کر گیا تھا۔ یہ شخص کیوں اتنا اچھا تھا؟ وہ کیوں اسے اپنے سحر میں گرفتار کر رہا تھا؟ اس نے مازیار کے بڑے ہاتھ کو دیکھا اور پھر اس کے مضبوط ہاتھوں پر اپنا نازک ہاتھ رکھ دیا جسے اس نے تھاما تھا اور اسے اپنے ہم قدم کرتے آگے بڑھا تھا۔ محمل نے بغور اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ ایک تحفظ کا احساس تھا جو اسے ہوا تھا، محرم کے ساتھ کا احساس جو ایک نامحرم کبھی نہیں دے سکتا تھا۔